امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے منعقدہ اس بابرکت سیمینار میں شریک ہے۔ امام زمانہ کا انتظار صرف آنکھوں کا انتظار نہیں ہے، بلکہ کردار، فکر اور عمل کا انتظار ہے۔ موقع دیتا ہے کہ ہم امام کے منتظر کیسے کریں۔ غیبت کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا ہماری زندگی امام کی خوشنودی کا سبب بن گئی؟ خاص کرنے کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں جناب آخوند یوسف سے کہ آپ دائس پہ تشریف لائے اور تلاوت کلام الہی سے سیمینار کا آغاز کریں۔ صلوات پر محمد الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس علماء کرام، عزیز طالبہ و طالبات، تمام گرامی خدمت لا تلاوت قرآن شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قضحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قال رسول الله وعلى أهل البيت ولعنة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Diring se ijaq munasibat pika ngasianta tamam mahfilan shuksiyot pi sarmachin se kakanuno achhenumo yantam saqidullah tabligh wa tahniya arazbe. Diring se ye mawzu'iyat imam zaman mawjudati dor halat ka ngasianta zare dares dor pina insan science na technology na dun gamme na tarqi dor in lekin insan akhlaq insan rohani aur insan aqida زوال یعنی ختم چنیوت زوال یعنی ختم چنیوت لیکن دیدار پینا انسان لیکن دیدار پینا جنگ چھچسپو ظلم چھچسپو نہ انصاف یوچسپو بے روزگاری یوچسپو مہنگائی نہ باقی انسانی فرقی نفرت نہ دیون گنگا ایک بہت بڑی مثال گرنیوت دی ظلم نہ بربادیاتی دور پینا مسلمان ایک امید نہ مسلمان نے کہا دی جو شخصیت یوت گا شخصیت پینا انسان کا ضرورت یوت تمام انسان انتظار ہیں اور دی شخصیت کو امام زمان دی تصور کو صرف بلیف سے یعنی کہ بھروسے زمین کی بھروسے علاوہ آپ سبھی کو اسپیچ کے لیے 4 منٹ کا ٹائم ملے گا۔ جیسے ہی بزر دبائے گا آپ لوگوں کو اسپیچ ختم کرنا ہوگا۔ 4 منٹ میں آپ لوگوں کا اسپیچ ختم ہونا چاہیے۔ تو دعوت دینا چاہوں گا نازیہ فاطمہ عروس کمپری، اور ان کا ٹاپک ہے منتظرین حقیقی امام زمانہ کون ہے؟ منتظرین حقیقی امام زمانہ. منتظرین حقیقی امام زمانہ refers to the true or sincere avatars of Imam Mahdi, the 12th Imam of Shia Islam, who is currently in major occupation. Being sincere follower involves both spiritual, ethical and active preparation for his appearance to establish justice on earth. According to Islamic tradition, Muntazireen Haqiqi are categorized by the following. And the first one is true understanding. They know their Imams well and understand and role as Allah's guide. And the second one is active waiting. They don't just see it and stand against injustice. And the third one is good character and purity. They try to stay away from sins, keep their heart clean and follow the teaching of Ahlul Bayt. And the fourth one is الرحیم. تمام حاضرین اور دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر بات کرنا ہے اس کا نام ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی حقیقی منتظری کون ہے. دوستوں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انتظار کا مطلب صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہے، مگر حقیقت میں انتظار ایک عمل کا نام ہے. ایک حقیقی منتظری کی 4 بڑی نشانی ہوتی ہے. پہلا نشان معرفت امام. ہمیں اپنے امام کی پہچان ہونی چاہیے. ہدایت ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں. دوسرا نشان گناہوں سے پرہیز. حقیقی منتظری وہ ہے جو گناہوں سے دور رہے. اگر ہمارے آنکھ، ہماری زبان، ہمارا دل پاک نہیں ہوگا تو ہم امام ساتھی نہیں بن سکتے. امام کو ایسا ساتھی چاہیے جو کردار کی خاص ہو. تیسرا نشان دعائے توسل. حقیقی منتظری ہر روز دعا عہد کے ذریعے اپنے امام سے وعدہ کرتے تھے. وہ ہر وقت اللہ جل کی دعا کرتے تھے. اگر امام آج آ جائے تو وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہے. چوتھی نشانی خدمت انسانیت. امام کا ظہور دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے ہوگا. اسی لیے ایک سچا منتظری وہ ہے جو آج بھی مظلوموں کے ساتھ ہے اور دوسروں کی مدد کرے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ان 313 سباہوں میں شامل فرمائے جو ان کی نصرت کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کا ٹاپک ہے منتظرین حقیقی امام زمانہ کون ہے. صلوات پر محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم محترم اساتذہ, بزرگوں اور میرے پیارے ساتھی. میرا آج کا موضوع ہے حقیقی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ. منتظرین حقیقی امام زمان علیہ السلام کون ہیں؟ منتظرین حقیقی امام زمان علیہ السلام وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کا انتظار کرتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, انصاف کو فروغ دیتے ہیں اور برائی اور ظلم کے خلاف پرہوش کھان ہوتے ہیں. وہ اپنے اخلاق اور عمل سے دنیا میں محبت, امن اور بھائی چارہ پھیلاتے ہیں اور ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں. یہ لوگ نماز, روزہ, دعا اور عبادت میں پابند ہیں اور ہر وقت اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ بن سکے. اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ لوگ نیکی اور صحیح راہ کو اپناتے ہیں کے لیے بھی ایک مثال بن جاتے ہیں. یہی لوگ امام زمان علیہ السلام کی حقیقی پیروکار کہلاتے ہیں اور ان کی زندگی, ان کی عمل اور ان کی اخلاق ہر کسی کے لیے ایک روشن مثال اور پریرنا کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر ہر انسان ان کے راستے کو اپنائے تو دنیا میں صلوات پر محمد و آل محمد. شخص ہمارے قائد کے ظہور کا منتظر ہے, اسے چاہیے کہ تقویٰ اختیار کرے اور نیک عمل کرے. انتظار حقیقی کی پہلی پہچان ایمان اور معرفت. منتظر حقیقی وہ ہے جو یہ پہچانتا ہو کہ امام اللہ کی حجت ہے اور ان کی اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہو. رسول خدا صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم. Today I want to talk about the relation between Karbala and Imam al-Zamana Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Karbala and the Imam of the Zamana alayhi salam are deeply connected. Imam Hussain alayhi salam saved Islam with his blood in Karbala in 61 Hijri, so that the future Imam of the Zamana could raise the flag for truth. Karbala symbolizes sacrifice for truth, and the mission of the Imam of the Zamana is to establish that same Hussaini mission throughout the world. Imam Hussein's refusal to bow before Yazid's falsehood in an ajal. Imam Hussein sacrificed his life to save the holy place of Allah, and Imam al-Zamana will bring justice to the world to complete the same Hussaini revolution. Only the true devotees of Karbala's Hussainis wait for Imam al-Zamana and are ready to help him when he arrives. The fight for truth that started from Karbala will continue till the appearance of Imam al-Zamana. Imam al-Zamana will come only to avenge. محترم جج, عزیز بزرگوں اور میرے پیارے دوستوں, آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع دور غیبت میں نوجوان کا کردار ہے. دوستوں, دور غیبت کا مطلب ہے وہ دور جب امام زمان ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن وہ زندہ ہے, ہمارے عمل دیکھ رہے ہیں اور امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں. اس دور میں سب سے زیادہ ذمہ داری نوجوان نسل پر آتی ہے کیونکہ آج کا نوجوان ہے کل کا معاشرہ بنتا ہے. پہلا, امام اور تقویٰ. دور غیبت میں نوجوان کا پہلا فرض ہے اپنے امام کو مضبوط رکھنا, نماز, دعا, قرآن اور حلال حرام کی خیال رکھنا. یہ سب امام زمان کی خوشی کا ذریعہ ہے. اخلاق اور کردار. اچھا اخلاق, سچا, صبر اور مددگار, یہ وہ صفات ہے جو ایک مومن نوجوان کو پہچان دیتا ہے. 21 ثانیہ زہرا آرو شامیروں, اور ان کا ٹاپک ہے تقویٰ اور اخلاق منتظرین امام زمانہ. جستدو علیہ ثانیہ زہرا. نمبر 22 منتظر مہدی آرو الچیروں. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ججز, علماء کرام اور بزرگان دین و حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی آواز لے کر آئی ہوں. میرا موضوع ہے تقویٰ منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. دوستو, منتظر ہونا صرف انتظار کا نام نہیں, منتظر ہونا خود کو بدلنے کا نام ہے. منتظر ہونا صرف دعا کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو امام عجل اللہ تعالیٰ کے راستے پر لانا ہے. تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا, گناہ سے بچنا اور ہر قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو اپنانا. اور اخلاق کا مطلب ہے سچ بولنا, صبر کرنا اور محبت دینا. سوچیے, اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں, اگر ہم نفرت پھیلاتے رہیں اور ہم ظلم اور بد اخلاقی کو اپنا لیں تو کیا ہم سچے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کے منتظر کہلا سکتے ہیں؟ نہیں, کبھی نہیں. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انتظار کر رہے ہیں جو صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی اسلام کو زندہ رکھیں, جو اندھیروں میں روشنی بن جائے اور جو نفرت کے سمندر میں بھی محبت کا دیا جلا دے.
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جن کی پرہیزگاری یعنی کہ تقوی سخت ہو، جو اپنے خالق کی اطاعت کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ جب تم انہیں دیکھو تو ان کے چہروں سے خشوع اور خضوع نظر آئے۔ ایک سچا منتظر کی پہچان، ایک سچا منتظر جھوٹ نہیں بولتا، وہ صبر کرتا ہے، مدد کرتا ہے اور ہر حال میں سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ آج دنیا کو تلواروں کی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ججز، معزز مہمان اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں معصومہ فاطمہ مکتب حضرت زینب علیہ السلام شمیروں سے آپ کے سامنے ایک بہت اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال رکھنا چاہتی ہوں۔ منتظر حقیقی امام زمان کون ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام زمان حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیا صرف انتظار کرنا کافی ہے، یا پھر انتظار کا مطلب اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے مطابق بنانا بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہ بدلے، یعنی امام زمان کا انتظار بھی تبھی مقبول ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ منتظر حقیقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے امام کا انتظار کرتے ہیں، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور ہر حالت میں انصاف، اخلاق اور تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ امام زمان کا انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم خود کو بہتر بنائیں، اپنی نمازوں کو بہتر کریں، اپنی زبان، اپنی سوچ، اپنی روایوں کو پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ كُونُوا قَوَامِنَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ۔ اس آیت کا مطلب ہے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم انصاف پر قائم رہنے والے بن جائیں اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جائیں۔ یہی صفات امام زمانہ کا اثر۔ And who are the true believer of Imam Zamana Jalallahu Ta'ala? Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam said, the companion of Al-Qayyim alayhi salam are those whose heart are like a piece of iron. Doubt does not enter them, and they are fully devoted to Allah subhanahu wa ta'ala. True believers are not recognized by slogans, flags or claims. They are recognized by first taqwa and obedience. Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajah writes, let each of you act in a way that bring him closer to our love. That bring him closer to our love. Can a believer disobey Allah and still claim loyalty of Imam? Second, patience in ghaiba. Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allaha ma'as sabirin. The true believer do not lose hope in the long occultation. They wait actively, not lazily. Assalamualaikum. आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं सीरत फातिमा आप लोगों के सामने मुंतज़रीन हकीकी इमाम ज़माना कौन है इस मौजू पर चंद अल्फाज पेश करना चाहती हूँ। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब हम इंतज़ार का लफ्ज़ सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में से वक्त गुजरने का तस्वुर आता है, जैसे कि कोई स्टेशन पर खड़ा हो, गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हो, हाथ पे हाथ रख के। लेकिन इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरजम शरीफ का इंतज़ार इस किस्म का इंतज़ार नहीं है। ये इंतज़ार बेचैनी का भी नाम है, जिम्मेदारी का भी नाम है और खुद अपने नफ्स से जंग का भी नाम है। इमाम का इंतज़ार सिर्फ ये कह देना नहीं कि या इमाम आइए ज़हूर फरमाइए, बल्कि ये पूछना है कि अगर आज इमाम आ गए तो मैं वाकई उनके साथ खड़े रहने की काबिल हूँ। सही इंतज़ार अमल के बगैर नहीं होता। इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरजम शरीफ का इंतज़ार कोई खाली नारा नहीं। अगर इंतज़ार सिर्फ जुबान पर हो और जिंदगी में जुल्म, झूठ, धोखा, नाइंसाफी, गैबत और भी हिस्से बड़ा हो तो फिर उस इंतज़ार इमाम को कुछ नहीं करता बल्कि उन्हें गमगीन करता है। सोचिए, वो इमाम जो करबला के खून से वाबस्ता है, वो इमाम जो मसलूमों की आंसुओं का वारिस है, क्या वो उस शख्स से राजी होंगे जो रोज किसी का हक खाता है, जो किसी कमजोर पर जुल्म करता है, जो दीन को सिर्फ मजलिस तक ही महदूद करता है? सही इंतजार का पहला कदम खुद को बेहतर बनाना है। इमाम का इंतजार यानी इंसाफ का इंतजार।
اگر آج ہمارے مولا امام زمانہ اس مجلس کو دیکھ رہے ہو تو شاید وہ ہماری آنکھوں کے آنسو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کی کیفیت دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ دور غیبت میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ہم نے اپنے امام کے انتظار میں خود کو کتنا بدلا، ہم نے اپنے زندگی میں ان کی یاد کو کتنا زندہ رکھا، اور ہم نے اپنے اعمال سے ان کے الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وعلی اہل بیت ونعت علی ادائہم اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected listener, peace and blessing of Allah be upon you. Today, I wish to speak about a belief that exists not only in Shia Islam, but in one form or another in almost all major religions of the world. This belief is the appearance of a savior in the last age. Now this Shia belief is Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala. According to the 12 Shia belief, Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala is the 12th Imam, the son of Imam Hasan al-Ashkari Ajalallahu Ta'ala, who is of coalition by the command of Allah and will one day repair to fill the earth with justice and equity, just as it will have been filled with operation and tyranny. This belief is not merely unspiritual hope, rather it is firmly based on the Quran, the sayings of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the tradition of Allah al-Bayat Ajallahu Ta'ala, thus messenger of Allah, peace be upon him, said that even if only one day were left in the life of the world, Allah will prolong that until a man for by Allah al-Bayat. This is an establishes justice. An important point is that the concept of a final savior is not limit of Islam alone. In Christianity, there is the belief is the second. There is an expression of a arrival of a Messiah. In Hinduism, there is mention of Kolkata who will put an end to injustice. In Buddhism, the appearance of Maitreya Buddha in speaking all the concepts point towards the same fundamental truth, that the history of humanity will ultimately conclude with justice, truth, and moral restoration. And therefore, the concept of Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala is not a narrow thinking. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں راضیہ بانو آپ سب کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹاپک پیش کرنا چاہوں گی۔ میرا ٹاپک کا نام ہے ہر زمانے میں امام کی معرفت کی ضرورت کیوں ہے۔ ہر زمانے میں امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اس وقت کے لیے اللہ کی طرف سے حجت اور روحانی گائیڈ۔ تو ان کا ٹاپک ہے امام مہدی اور موجودہ عالمی مسائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کلی ولی کا حجت لہذا صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیہ واصلہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ غائنہ حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جج معزز مہمان اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی دور سے گزر رہے ہیں جہاں پوری دنیا بے چینی، ظلم اور ناانصافی کا شکار ہے۔ جنگ، غربت، مساوی نفرت، اخلاق کی گراوٹ اور انسانی قیمتوں کی پابندی کا خاتمہ، یہ سب موجودہ عالمی مسائل ہیں۔ ایسے میں ہر مومن قریب ایک ہی امید سے درختا ہے، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ آج دنیا قوت کی غلط استعمال سے تباہ ہو رہے ہیں، قانون کمزور اور ظالم طاقتور بن چکے ہیں، مظلوم کی چیز۔ Respected ulama, judges and dear audience, Assalamu alaikum. Today my topic is who are the true avatars of Imam Zamana. According to our belief, Imam Zamana is the 12th Imam and the final proof of Allah on earth. By Allah's command, he is in occultation and will reappear to establish peace, justice and obedition. The question is, who are the true avatars of Imam Zamana? True avatars are not those who only claim to wait. They prepare themselves through action.
A true avatar recognizes his Imam, lives with pity, avoids injustice and upholds honesty and good character. He supports justice, serves humanity and remains patient and steadfast during the time of accusation. True avatar also means maintaining a strong spiritual connection with Imam through prayer, especially dua faraj, and living in a way that